السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 166۔ سورۃ الاعراف، آیات ہے 131 سے لے کر 137 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ گزشتہ صفحے میں ذکر ہوا تھا آل فرعون کے لیے قحط سالی اور پیداوار میں کمی۔ تو جب ان پر خوشحالی انہیں پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ ہمارے لیے، اور جب بدحالی تو وہ نحوست قرار دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ تو جواب آتا ہے کہ سنو، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، مطلب اسباب اللہ کے پاس ہے، ان کی نافرمانی کے سبب ان پر یہ بدحالی اور گرفت عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اسباب اللہ کے پاس ہے، مگر اس چیز کو اکثر ان میں کے اکثر نہیں جانتے، اور وہ تہمت لگا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر۔ اب وہ گویا ہوئے آل فرعون، موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لاتے تھے تو سنیے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہتے تھے کہ تم کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ تم ہم پر جادو کرو، نہیں، اس کے ذریعے سے ہم تو تم پر یقین کرنے والے نہیں۔ تو ان کی اس ہردرمی ضد کی بنیاد پر مزید عبرت کے لیے عذاب کی شکلیں آتی رہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ہم نے بھیجا ان کی طرف طوفان، جراد ٹڈی جانتے ہیں، کھیتوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ کمل کے ایک معنی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہے، اور اسی طرح وہ کیڑے جو گلے وغیرہ کو لگتے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ اور مینڈک اور خون، اب یہ خون کی شکل کیا تھی؟ نکسیر تھی یا ہے کہ خون ہی خون ہر جگہ پر پانی میں؟ تو یہ ہم نے ایسی کھلی ہوئی آیات جو ہیں، آیات مفصلات، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، تو انہوں نے تکبر کیا، اصل میں وہ تھے ہی قوم مجرمین، وہ مجرم قوم تھی، تو وہ ان نشانیوں سے کہاں استفادہ کرنے والی تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب ان پر کوئی عذاب کا ٹکڑا یہ جو بیان کی گئی یہ واقع ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے اس عہد کی بنیاد پر جو تم سے اس نے کیا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لیتے تھے۔ تو وہ یوں کہتے تھے کہ اگر تو نے اے موسیٰ یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا اس کا۔ تو اب ان کی دعا کے بموجب ان سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو سنیے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ہم ان سے ہٹاتے تھے اس عذاب کا ٹکڑا ایک مدت تک، رجز إِلَىٰ أَجَلٍ، جہاں ان کو پہنچنا ہے، تو اچانک وہ کیا؟ عہد کو توڑ دیتے تھے، یعنی عذاب
ہٹا دیا، اب ایک ان کی جو مدت ہے پوری ہوگی، پہنچنا ہے ایک مہلت تک، لیکن وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ تو ایسا کرتے کرتے پھر ایک وقت آیا اور فانتقمنا، ان کی ہلاکت کا وقت آ پہنچا۔ تو اب دیکھیں یہاں فانتقمنا ہے، اس کے پہلے اخذنا یعنی عذاب میں گرفتار کرنا تاکہ رجوع کرے، اور فانتقمنا آخری تباہی تو سنیے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ہم نے انتقام لیا ان سے تو ڈبو دیا دریا میں۔ اب یہاں لفظ یاد رکھے، یم، دریا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا اور غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بے خبر تھے، یعنی نتیجے سے اتنے دلائل اور معجزے پھر بھی وہ بے خبر رہے۔ اب یم کو نوٹ کر لیں، یہ وہی دریا ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام پار ہو کے گزرے تھے، تو وہ اگلے صفحے پر ہے، تو وہاں بحر کہا گیا ہے اور یہاں یم۔ تو جب فرعون کو غرق کیا جاتا ہے اس کے لشکروں کے ساتھ تو اسے یم کا لفظ استعمال کیا گیا اس دریا کو، اور اسی دریا کو جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پار کیا گیا تو اسے بحر کہا گیا۔ تو دریا ایک ہی ہے، لیکن جب گرفت اور تکلیف اور شدت تو یم، اور جب خوشی، خوشحالی، کامیابی تو بحر۔ اسے نوٹ کر لیں، یہ ہے لغات کہ کیا فرق ہے ان کے معانی میں، اور کل کے صفحے پر پڑھیں گے بحر کو۔ تو انہیں تو ڈبو دیا یم میں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جو کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی بنی اسرائیل، اور کہاں تک کا؟ مشارق و مغارب، یعنی ملک شام جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، ارض مقدسہ جس کا نام ہے۔ اور تیرے رب کی بات الحسنہ وہ پوری ہوئی، یعنی جو بھلائی کا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے وہ ہو چکا، بسبب صبر۔ دیکھیں صبر کتنی عظیم چیز ہے، بیما صبر، اور ہم نے تباہ کر دیا، دمر برباد کر دیا جو کچھ کے یسنعو کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم۔ اب یسنعو سے کیا مراد ہے؟ اچھا ایک چیز اور ہے کہ وما کانوا یعرشون، یعرش یہ عرش سے یعنی محلات بناتے تھے، تو یہ تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے آسانی سے کہ جو محلات بناتے تھے۔ لیکن ما کان یسنو کہ دیکھیے صناعت ہے نا، یعنی کہ ہمارے یہاں اس کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو اب اس وقت بھی ظاہر ہے کہ معیشت اور کئی چیزیں لوگ جب بڑے بڑے محلات بناتے تھے تو اس کے لیے کچھ تو بنانا پڑتا ہوگا نا۔ مان لیجیے کہ بڑے بڑے پتھر ہیں ان کو تراشنا، تو یہ مراد ہے ما کان یصنع، جو کچھ کہ وہ کرتے تھے فرعون اور اس کی قوم، اور جو محلات ہم نے اسے ان ساری چیزوں کو تباہ کر دیا۔ تو یہ قصہ چل رہا ہے ہمارا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا، تو اس میں سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے، اور یہ قصہ متعدد بار آتا رہتا ہے، اس لیے کہ مناسبت ہے قریش سے، کفار مکہ سے ان کا جو تعلق رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس سے مناسبت ہے، اس لیے یہ بار بار یہ قصہ آتا ہے، کہیں مختصر کہیں تفصیل سے۔ تو آج کے صفحے میں جو ہم نے بتلایا ہے بھائی طائر بین حسد، تو یہ طائر کا لفظ کیوں آیا اسے نوٹ کر لیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عذاب کی جو شکلیں ہیں طوفان وغیرہ، تو اتنی عذاب کی شکلیں ان پر آتی تھی، یہ ہر وقت یہی گڑ گڑاتے تھے، اور جب نجات ملتی تھی پھر اوت کر آتے تھے،
تو یہ ان کے صفات. کیوں؟ چونکہ غرور، گھمنڈ، تکبر، اتنی نشانیاں آنے کے باوجود بھی یہی. تو آخر میں پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مدت، ایک مہلت رہتی ہے جو دی جاتی ہے، وہ ختم ہونے کے بعد پھر عذاب ایسا آتا ہے جسے کہتے ہیں ہلاکت کا. جی اب یہ تو دنیا میں، اور جنہیں ہلاکت کا عذاب جن پر نہیں آیا تو یہ سب اللہ کی مشیت پر ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے. ہمیں کچھ اختیار نہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کسی پر عذاب آتا ہے اس کے لیے عبرت کے لیے، کسی پر عذاب آتا ہے انتقام کا، اور کسی پر کچھ نہیں، تو آخرت میں تو اس کی گرفت ہوگی. تو انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں. البحر جو بنی اسرائیل جب وہاں سے پار کر کے گئے تھے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس کا بھی معنی ہم دریا کریں گے، لیکن بحر اور یم اس کے استعمال کے فرق کو خوب سمجھیں. تو پھر ملیں گے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.